بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور بادشاہوں کا شہر ہے جہاں شام کو مال روڈ پر ہوا بھی شاہی لگتی ہے۔ عابد رحمان صاحب اسی شہر کے سب سے بڑے کاروباری لوگوں میں سے ایک تھے۔ رحمان انڈسٹریز کپڑے سے لے کر جائیداد تک نام ہی کافی تھا، مگر دولت سے بڑی جو چیز ان کے پاس تھی وہ تھے ان کے دو بیٹے۔ دونوں ہم شکل تھے، دونوں ہم عمر تھے، دونوں جڑواں تھے۔ بڑا بیٹا طلحہ تھا، وہ باپ کا سایہ تھا، اس کا لہجہ میٹھا تھا، وہ کاروبار کی باریکیاں سمجھتا تھا، وہ سوٹ پہنتا تھا، گھڑی باندھتا تھا اور باتوں میں نرمی رکھتا تھا۔ چھوٹا بیٹا طاہا تھا، وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، اس کی کتابیں اور فوجی وردی تھیں۔ 10 سال کی عمر میں وہ کہتا تھا، ابو میں نے ملک کا محافظ بننا ہے۔ عابد صاحب دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ طلحہ کو اپنے ساتھ دفتر لے جاتے تھے اور طاہا کو فوجی اکیڈمی کی تیاری کے لیے بھیج دیتے تھے۔ طاہا کی تربیت مکمل ہوئی، وہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن گیا۔ اس کی تعیناتی لاہور کینٹ کے قریب ایک فوجی کالونی میں ہوئی۔ اسی کالونی میں کرنل راشد صاحب رہتے تھے۔ وہ سخت مزاج تھے مگر بیٹی کے معاملے میں نرم تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام میرب تھا۔ نام عجیب تھا، شخصیت اس سے بھی عجیب تھی۔ وہ سادہ تھی، سنجیدہ تھی، اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور باتوں میں عقل تھی۔ میرب نے لاہور یونیورسٹی سے مالیات میں اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تھی۔ وہ نوکری ڈھونڈ رہی تھی۔ باپ کی ضد تھی کہ بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ ملاقات ایک شام ہوئی۔ کالونی کی مسجد کے باہر لائٹ چلی گئی۔ طاہا ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ میرب کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ میرب نے ہچکچا کر کہا، کیا آپ مدد کر سکتے ہیں؟ طاہا نے 10 منٹ میں ٹائر بدل دیا۔ پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا، خیال رکھیے گا، رات کا وقت ہے۔ میرب نے اس کے کندھے پر لگا ستارہ دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے بعد ملاقاتیں اتفاق نہیں رہیں۔ کبھی لائبریری میں ملاقات ہوتی، کبھی کافی شاپ پر، کبھی کالونی کے پارک میں۔ باتیں کم ہوتیں، خاموشیاں زیادہ ہوتیں۔ ایک دن طاہا نے کہا، میرب میں 3 مہینے کے آپریشن پر جا رہا ہوں، واپس آ کر ابو سے بات کروں گا، تم انتظار کرو گی؟ میرب نے سر جھکا کر کہا، میں کر لوں گی۔ 3 مہینے نہیں ہوئے تھے، 45 دن بعد خبر آئی، سرحد پر فائرنگ ہوئی، کیپٹن طاہا رحمان شہید ہو گئے۔ عابد صاحب کا ایک گھر ایک لمحے میں قبرستان بن گیا۔ طلحہ نے پہلی بار باپ کو روتے دیکھا۔ میرب نے وہ وردی والا ستارہ سنبھال کر رکھ لیا جو طاہا نے آخری ملاقات میں اسے دیا تھا۔ طاہا کی تصویر، اس کی ہنسی، اس کی وعدہ، سب کچھ ایک ڈبے میں بند ہو گیا۔ وقت گزرا، میرب نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی، اسے نوکری کے لیے درخواست دی، اسے رحمان انڈسٹریز سے انٹرویو کی کال آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کانفرنس روم میں لمبی میز کے سرے پر جو شخص بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ بالکل طاہا تھا، وہی آنکھیں تھیں، وہی ناک تھی، بولنے کا انداز بھی وہی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں وردی کی جگہ گہرا نیلا سوٹ تھا اور ہاتھ میں فائل کے بجائے قلم تھا۔ وہ طلحہ تھا۔ طلحہ نے بھی اسے دیکھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ بھائی نے اسے میرب کی تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا کہ اگر کبھی ملے تو خیال کرنا۔ میرب نے انٹرویو بہت اچھا دیا۔ وہ ذہین تھی، وہ باصلاحیت تھی۔ عابد صاحب خود اس سے ملے۔ بیٹے کی شہادت کے بعد گھر میں جو خلا تھا، میرب کی نرمی نے اسے بھر دیا۔ عابد صاحب کی بیگم نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ گی؟ آہستہ آہستہ میرب گھر آنے لگی۔ چائے ہوتی، باتیں ہوتی، ہنسی ہوتی۔ عابد صاحب کو لگتا جیسے طاہا واپس آ گیا ہو۔ ایک شام طلحہ نے میرب کو چھت پر روک لیا۔ اس نے کہا، میرب میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، طاہا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میرب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا تو؟ طلحہ نے کہا کہ یہ ابو اور امی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ میں مجھے طاہا کی محبت نظر آتی ہے۔ میرب نے پوچھا، اور آپ؟ طلحہ ہنسا۔ اس نے کہا، میں طلحہ ہوں، طاہا نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عابد صاحب نے اعلان کر دیا، شادی 14 اگست کو ہوگی، یوم آزادی کے دن۔ پورا گھر سبز اور سفید جھنڈوں سے سج گیا۔ میرب کا جوڑا بھی سبز تھا، اس کے دوپٹے پر چاند اور ستارے تھے۔ طلحہ کی شیروانی سفید تھی۔ نکاح کے وقت عابد صاحب نے طاہا کی تصویر سامنے رکھی اور کہا، بیٹا یہ تیرا حصہ بھی ہے۔ رخصتی کے وقت میرب نے پرس سے وہ ستارہ نکالا اور طلحہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، یہ آپ دونوں کا ہے۔ طلحہ نے ستارہ جیب میں رکھا اور میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر آتش بازی ہو رہی تھی۔ 14 اگست کی رات تھی۔ ایک بھائی وردی میں ملک کے لیے شہید ہوا تھا، دوسرا بھائی شیروانی میں گھر کی عزت سنبھال رہا تھا۔ اور محبت نے ہم شکل اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ کچھ رشتے موت سے نہیں ٹوٹتے۔